بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ہے سر اختر زمان۔ پہلی کی طرح آج میں پھر لے کر آیا ہوں اب سب ویورز کے سامنے ایک نہایت ہی دلچسپ کہانی، چونکہ آج کی کہانی کا عنوان کافی دلچسپ اور سبق آموز ہے۔ آج کی کہانی کا ٹائٹل یعنی عنوان کیا ہے کہ صبر کا پھل بہت میٹھا ہوتا ہے۔ ہم نے یہ کہانی برسوں پہلے اپنی آباء و اجداد سے سنی تھی، لیکن کل میں ایک کتاب کو پڑھ رہا تھا، اس میں ایک شخص نے اس کہانی کو دوبارہ تحریر کیا تھا۔ کہانی کا عنوان چونکہ آپ کے سامنے ہے کہ صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے۔ وہ شخص لکھتا ہے کہ میرے پاس وسائل کی کافی کمی تھی اور میرے اندر علم کی پیاس تھی۔ میں چاہتا تھا کہ میں علم حاصل کروں، لیکن علم حاصل کرنے کے لیے میرے پاس کافی فقدان تھا۔ کس چیز کا فقدان تھا؟ مالی فقدان، یعنی وہ کافی مالی بحران سے گزر رہا تھا۔ انہوں نے کہا کہ میں بازار میں گیا اور اس وقت میرے جیب میں صرف 10 کا ایک نوٹ باقی تھا۔ بازار میں جب میں نے لوگوں کو بھیڑ کو دیکھا، لوگوں کی قطار کو دیکھا، تو میں لوگوں سے پوچھنے لگا کہ آپ لوگوں نے اتنی بڑی قطار اس شدید گرمی میں کیوں بنائی ہے؟ تو ایک شخص نے مجھے بتایا کہ وہ فلاں بینک مینیجر دیکھ رہے ہو، سامنے ایک بینک مینیجر کھڑا تھا، لیکن قطار میں وہ کافی دور کھڑا تھا۔ وہ ایک منچ پہ ایک سٹیج پہ کھڑا تھا اور باقی لوگوں نے نیچی قطار بنائی تھی۔ میں نے کہا جی ہاں، مجھے وہ مدھم طریقے سے نظر آ رہے ہیں۔ تو اس شخص نے مجھے کہا کہ اس شخص نے ایک انعام رکھا ہے، ایک لاٹری رکھی ہے۔ لاٹری کی قیمت صرف 10 روپے ہے، لیکن انہوں نے ایک لکی نمبر 10 لکھا ہے کہ جس کو بھی یہ لکی نمبر 10 ملے گا اس کو میں 10 لاکھ روپے یعنی 10 لاکھ کا انعام دوں گا۔ انہوں نے کہا کہ قطار کافی طویل تھی، لیکن میں مرتا کیا نہ کرتا۔ ڈو اور ڈائی سچویشن میرے ساتھ بھی تھی۔ میرے پاس پیسوں کی شدید کمی تھی اور میرے پاس اس کے علاوہ کوئی دوسرا آپشن نہیں تھا۔ اس شخص نے کہا کہ میں دور قطار میں کھڑا ہوا، 3 گھنٹے میں نے انتظار کیا۔ 3 گھنٹوں کے بعد مشکل سے میری باری آئی۔ انہوں نے کہا میرے پیچھے ایک شخص کھڑا تھا جو کہ کافی گالی گلوچ بھی دے رہا تھا لاٹری فروخت کو۔ انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کا نمبر اگر میں لے لوں تو کیسے ہوگا؟ انہوں نے کہا کہ چونکہ مجھے بھی جلدی تھی، گرمی میں انتظار میں نے بھی کیا تھا، لیکن پیچھے والا شخص کافی گالی گلوچ یعنی بد کلامی کر رہا تھا، بد زبانی کر رہا تھا، تو میں نے اس کو کہا کہ آؤ آپ میری جگہ پہ لاٹری خرید لو۔ میں اس کے پیچھے دوسری نمبر پہ کھڑا ہوا۔ میں نے کہا کہ 2-2.5 گھنٹے انتظار تو شدید گرمی میں نے ایسے ہی کیا ہے، 5 منٹ انتظار اور صحیح۔ انہوں نے کہا کہ مجھے حیرانگی اس وقت ہوئی جب اس شخص نے لاٹری کو خریدا، ایک سائٹ پہ کھڑا ہوا، لاٹری کو اوپن کیا، اس کے اندر وہ لکی نمبر نہیں تھا۔ اب وہ میری طرف گور رہا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہوگا۔ اس شخص نے کہا کہ اللہ کا شکر تھا اور مجھے اللہ پہ بھروسہ تھا اور آباء و اجداد کی کہاوت پہ بھروسہ تھا۔ وہ کہاوت کیا تھی کہ صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں جب آگے بڑھا، میں نے 10 روپے کا نمبر یعنی لاٹری خریدی۔ لاٹری کو جب میں نے کھولا تو میرے اوزان خطا ہو گئے، یعنی میں کافی حیران ہوا یہ دیکھ کر کہ وہ لکی نمبر کسی اور کے راستے میں نہیں، وہ لکی نمبر کسی اور کا انتظار نہیں بلکہ صرف میرا ہی انتظار کر رہا تھا۔ وجہ کیا تھی؟ چونکہ اس نے صبر کا مظاہرہ کیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ سارے لوگ حیران ہو گئے، بلکہ وہ شخص جس نے جبراً مجھ سے نمبر لیا تھا، جو گالی گلوچ بد زبانی کر رہا تھا، وہ بھی حیران ہوا۔ وہ میرے قریب آیا، انہوں نے مجھے کہا کہ کاش کہ میں آپ کے پیچھے کھڑا ہوتا، لیکن آپ نے مجھے نمبر کیوں دیا؟ تو اس شخص نے کہا کہ میں نے اپنی آباء و اجداد سے بہت برسوں پہلے یہ کہانی سنی تھی کہ صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے، اور آج اللہ نے یہ کہاوت سچ ثابت کر دی۔ تو میری سارے دیکھنے والوں، میری ساری ویورز، آج دنیا میں ہم اور آپ بہت ساری مشکلات سے گزر رہے ہیں، بہت ساری کٹن مراحل ہمارے اور آپ کے سامنے ہیں، لیکن اس کہانی سے ہم اور آپ نے کیا سبق لینا ہے کہ آج کے بعد ہم اور آپ صبر کریں گے، کیونکہ جو کچھ اللہ کی طرف سے ہمارے اور آپ کے اوپر آ رہا ہے، جو چیزیں ہماری اور آپ کے اوپر اللہ کی طرف سے مسلط ہیں، یہ کچھ اور نہیں بلکہ اللہ پاک کی آزمائش ہے۔ تو اس کہانی سے آج ہم سب نے یہ سبق سیکھ لیا کہ ہم خود بھی صبر کا مظاہرہ کریں گے اور اپنے قریب رہنے والے لوگوں کو بھی اس بات کی تلقین کریں گے۔ تو آج کی کہانی کے بعد ہم سب یہ عہد کریں گے کہ ہم اور آپ نے صبر کا مظاہرہ کرنا ہے۔ انشاءاللہ ہم سب صبر کا مظاہرہ ضرور کریں گے۔ میرے آنے والے دوسری کسی اچھی کہانی کا کیجیے گا انتظار، اور تب تک رکھیے گا اپنا بہت سارا خیال۔ اللہ حافظ۔